واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بین الاقوامی قانون ہے جنگ سے متعلق، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک کو ہم جس ایڈ بیلم کہتے ہیں، یعنی جنگ کے جواز کا قانون، جس کو آپ اپنی فقہا کی اصطلاح میں آپ اسے علت القتال کہہ سکتے ہیں، کہ جنگ کس وجہ سے لڑی جا رہی ہے اور کیوں لڑی جا رہی ہے، جنگ جائز کون سی ہوتی ہے، ناجائز جنگ کون سی ہوتی ہے، فلاں ملک اور فلاں ملک کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، کس کو دفاع کا حق حاصل ہے، جارحیت کا مرتکب کون ہے۔ اس طرح کے سوالات کا جواب ہمیں ملتا ہے اقوام متحدہ کے منشور میں، باب ہفتم خصوصاً اس سے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 2 ہے، اس میں اس کے متعلق آپ کو تفصیلات ملتی ہیں۔ یعنی اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 2، آگے میں اس کی تھوڑی وضاحت بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ باب ہفتم کی دفعات، ان کو ملائیں تو یہ آپ کو بنیادی جو اصول ہیں وہاں آپ کو مل جاتے ہیں، جنگ کے جواز و عدم جواز سے متعلق بین الاقوامی قانون میں جو اصول ہیں۔ پھر اس قانون کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ہم جس ان بیلو کہتے ہیں، جنگ کے دوران میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، آپ اسے آداب القتال کہیں۔ یہاں قانون اس سے بحث نہیں کرتا کہ جنگ میں کون جارحیت کر رہا ہے، کون دفاع کر رہا ہے، بلکہ قانون کی توجہ اس سوال پر ہے کہ جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے یا کیسے لڑی جانی چاہیے۔ خواہ کوئی جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہو اور قانون کے اس پہلے حصے یعنی جوس ایڈ بیلم کے تحت وہ غلط کر رہا ہو، اور خواہ کوئی دفاع کر رہا ہو اور جوس ایڈ بیلم کے اصولوں کے تحت اسے دفاع کا حق حاصل ہو، دونوں صورتوں میں دونوں فریقوں پر لازم ہے کہ جنگ کے کچھ آداب ہیں، کچھ قیود ہیں، کچھ حدود ہیں جن کی پابندی انہوں نے کرنی ہے۔ اس قانون کو آج کل بین الاقوامی قانون انسانیت بھی کہا جاتا ہے۔ آداب القتال کا جو یہ قانون ہے، اس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا بھی کہتے ہیں، انسانیت پر مبنی قانون۔ یہ کیوں اسے کہا جاتا ہے آگے میں وضاحت کروں گا، اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا میں فرق بھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، کہ حقوق انسانی کا جو قانون ہے اس میں اور جو جنگ سے متعلق قانون ہے اس میں فرق کیا ہے، یہ میں واضح کروں گا۔ البتہ یہاں یہ میں بتاؤں کہ جب ہم آداب القتال کے قانون کی بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ کے منشور کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ وہاں اس کے متعلق آپ کو تفصیلات نہیں ملتی، وہ اس سے تعلق اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم جنیوا معاہدات کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بعض معاہدات ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم جنیوا معاہدات کی طرف جاتے ہیں۔ اور جنگ کے جواز و عدم جواز کا قانون ہو یا جنگ کے آداب کا قانون ہو، دونوں صورتوں میں ظاہر ہے ہم بین الاقوامی عرف کی طرف بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ معاہدات کے علاوہ بین الاقوامی قانون کا ایک بڑا ماخذ بین الاقوامی عرف ہے۔ اب ہم اس پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، بین الاقوامی قانون میں جنگ کے جواز کی طرف، اور تاریخی پس منظر میں اگر ہم جائیں تو اقوام متحدہ کے وجود میں آنے سے پہلے جو بین الاقوامی نظام رائج تھا، جب یورپی طاقتیں ایشیا، افریقہ اور دیگر ممالک پر قبضہ جمانے آ رہی تھیں، تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت جو ان کا بنایا ہوا قانون تھا اس کی روح سے جنگ ناجائز نہیں تھی، بلکہ جنگ کو ریاست کا اختیار مانا جاتا تھا۔ اس کو ساورن رائٹ کہا جاتا تھا کہ ریاست ساورن ہے، اقتدار اعلیٰ کی حامل ہے، اور اقتدار اعلیٰ کی حامل ریاست کا حق ہے کہ جب وہ مناسب سمجھے، ضروری سمجھے تو جنگ بھی کرے، اور گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ساورن کا حق ہے۔ مزید یہ کہ ان دنوں جنگ کے جواز و عدم جواز کا تو سوال نہیں تھا،
البتہ اگر کوئی ریاست یہ دعویٰ کرتی کہ میں یہ فلاں ملک کے خلاف جو جنگی کارروائی کر رہا ہوں یہ حق دفاع کے تحت ہے، تو حق دفاع میں کیا کچھ شامل ہے؟ اب اس وقت کا جو بین الاقوامی عرف تھا اور جو رواج تھا اس کی روح سے حق دفاع کے استعمال کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ کسی ریاست پر فوجی حملہ ہو تو اس کے بعد اسے دفاع کا حق حاصل ہو، بلکہ بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ میرے خلاف معاشی جارحیت ہو رہی ہے، اکنامک ایگریشن ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جنگ میں جا رہا ہوں۔ یا بعض اوقات ایون ہوسٹائل پروپیگنڈا، یعنی میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، میرے خلاف غلط اطلاعات، غلط باتیں کی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس بنا پر اس کو روکنے کے لیے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ مجھ پر حملہ نہیں ہوا لیکن میرے شہری ہیں کسی اور ملک میں، تو ان کو بچانے کے لیے میں جا رہا ہوں، کسی اور ملک میں مداخلت کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے تھے پروٹیکشن آف سٹیزنز یا نیشنلز ابراڈ، باہر کسی ملک میں میرے شہری ہیں ان کو میں بچا رہا ہوں۔ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وسیع کر کے کہا جاتا تھا کہ میرے مفادات ہیں کسی اور ملک میں یا کسی اور علاقے میں، ان کے تحفظ کے لیے مجھے جنگ کرنی پڑ رہی ہے، پروٹیکشن آف انٹرسٹس ابراڈ۔ جیسے مثال کے طور پر سوئس کینال کا مسئلہ ہوا۔ سوئس کینال جو مصر میں بنائی گئی، فرانس اور برطانیہ کے اس میں بڑے شیئرز تھے، اور 1869 میں یہ شروع ہوئی، 100 سال کے لیے لیز پر دی گئی تھی، کیا انہوں نے لے لی تھی، لیکن 1956 میں مصر کے جو صدر تھے جمال عبد الناصر، انہوں نے اسوان ڈیم بنانے کی کوشش کی، اس کے لیے ورلڈ بینک سے قرضہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ورلڈ بینک نے قرضے کی منظوری بھی ابتدائی طور پر دے دی تھی، لیکن امریکہ کی خواہش تھی کہ مصر اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں وہ ایک تنظیم بنا رہا تھا روس کے خلاف، تو امریکہ کی خواہش تھی کہ مصر اس تنظیم کا رکن بنے، اس کو میڈو کہتے تھے، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن۔ جمال عبد الناصر نے اس میں شامل ہونے سے انکار کیا، تو امریکہ نے دباؤ ڈال کے ورلڈ بینک سے اسوان ڈیم کے لیے جو قرضہ دیا جانا تھا اس کو روک دیا۔ اب اس کے جواب میں مصر نے یہ کیا کہ اس نے سوئس کینال کو قومیانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اس سے جتنی آمدنی آئے گی تو وہ اسوان ڈیم کے بنانے پر لگائی جائے گی۔ اس پر برطانیہ نے بھی، فرانس نے بھی کہا کہ یہ ہمارے مفادات پر حملہ ہے، بلکہ اسرائیل نے بھی کہا کہ یہ میرے مفادات پر حملہ ہے، کیونکہ سوئس کینال سے وہ اسرائیل کا کہنا تھا کہ میری تجارت ہوتی ہے اور وہ متاثر ہوتی ہے اور مجھے دفاع کا بھی مسئلہ ہوگا۔ تو ان تین ممالک نے مل کر، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل، ان تین ممالک نے مل کر سوئس کینال پر قبضے کے لیے حملہ کیا، اور اس کو جواز دینے کے لیے وہی ما قبل از اقوام متحدہ کا جو تصور تھا پروٹیکشن آف انٹرسٹس ابراڈ، اس کو جواز کے طور پر استعمال کیا۔ اس سب کو حق دفاع میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ پہلی دفعہ جدید تاریخ میں، یورپی بین الاقوامی قانون کی تاریخ میں، جنگ کو کب ناجائز قرار دیا گیا؟ 1928 میں، یعنی ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ 1928 میں ایک معاہدہ طے پایا امریکہ اور فرانس کے درمیان، اس کو معاہدہ پیرس کہتے ہیں، پیکٹ آف پیرس۔ اس میں پہلی دفعہ یہ قرار پایا کہ جنگ ناجائز ہے۔ یہ دو طرفہ معاہدہ تھا امریکہ اور فرانس کے درمیان، لیکن پھر باقی جو یورپی ریاستیں تھیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی گئیں، تو اس نے ایک بین الاقوامی معاہدے کی حیثیت حاصل کر لی، ایک عمومی قبولیت اس کو حاصل ہو گئی۔ اس معاہدے کے بعد بین الاقوامی قانون میں یہ اصول طے پایا کہ کوئی ریاست کسی دوسرے علاقے پر قبضہ کر لے، جبری طور پر اس کا الحاق کر لے، تو وہ علاقہ اس ریاست کا نہیں بنتا۔ کانکویسٹ اور اینیکسیشن کے ذریعے آپ علاقے کو اپنے ملک کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ یہ اصول پہلی دفعہ اس معاہدے کے بعد بین الاقوامی قانون میں طے پایا، ورنہ اس سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جس ریاست نے کسی دوسرے علاقے پر قبضہ کیا بزور طاقت اور وہ قبضہ مستقل ہوا تو وہ اس ملک کا حصہ ہوا۔
لیکن اب یہ کہا جانے لگا کہ قبضے کے بعد جلد یا بدیر قابض طاقت کو نکلنا ہوگا، کیونکہ قبضے کے ذریعے آپ کو اس علاقے پر ملکیت حاصل نہیں ہوتی، جبری الحاق کے ذریعے آپ کو وہ علاقہ حاصل نہیں ہوتا، آپ کو نکلنا ہوگا۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1948 میں اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے، اقوام متحدہ کے ایک منصوبے کے تحت وجود میں آئی، ہم اسے بھی ناجائز کہتے ہیں، لیکن جو بین الاقوامی قانون کی روح سے پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو علاقے اقوام متحدہ نے اسرائیل نامی ریاست کے لیے دیے وہ اسرائیل کا حصہ شمار ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل نے 1948 میں بھی کچھ علاقے اضافی قبضے میں لیے، پھر 1967 کی جنگ میں بالخصوص 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے بہت سارے علاقے قبضے میں لیے، مصر سے بھی، شام سے بھی، اردن سے بھی، اور سب سے بڑھ کر جو ہم سب کے لیے شرم کا بھی باعث ہے، افسوس کا بھی، دکھ کا بھی، وہ بیت المقدس پر قبضہ ہے، فلسطین پر قبضہ ہے، مسجد اقصی پر قبضہ ہے۔ تو بین الاقوامی قانون کی روح سے اقوام متحدہ کی پوزیشن یہ ہے کہ جو علاقے اسرائیل نے طاقت کے ذریعے قبضے میں لیے ہیں بشمول بیت المقدس کے، وہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز، یعنی مقبوضہ فلسطینی علاقے۔ تو 1967 اور اب 2020 یہ تقریباً 53 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان علاقوں کو مقبوضہ علاقے کہا جاتا ہے، ان کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانا جاتا۔